أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल क़सस आयत नंबर 62 से 70 तक हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إيانا يعبدون इयाना नहीं पढ़ना, हम यहाँ पर या की अलिफ को भी पढ़ेंगे। जबर के बाद अलिफ आ रहा है तो ये भी स्ट्रेच होगा, मध्य असली के जैसा पढ़ा जाएगा क्योंकि मध्य असली ही है।
ईयाना, ईयाना पढ़ेंगे, ठीक है। ईयाना यअबुदून। قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا अगर यहाँ पर हम स्टॉप नहीं करते हैं, हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर हम यहाँ पर मद्दे मुनफसिल करेंगे, क्योंकि आगे हमजा आ रहा है मद्दे असली के बाद। तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? अग़वैना अग़वैनाहुम कमा गवैना तबर्रअना إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم sorry يستجيبوا لهم ورأوا العذاب हमजा की अदायगी को दुरुस्त कीजिएगा। वरआ, हमजा की क्या साउंड है? आ। वरअउल अज़ाब, लौ अन्नहुम कानू यहतदून। وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ये वरा अबुल नहीं होगा, क्योंकि रॉ के बाद अलिफ नहीं है, रॉ के बाद हमजा है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वराअउल अज़ाब, लौ अन्नहुम कानू यहतदून। ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
यहाँ पर ख्याल कीजिए मीम जबर अलिफ मा है, यानी कि अलिफ को आप पढ़ेंगे, ये मद्द असली है। दूसरा अजब तुम में, अजब तुमुल में बा के ऊपर जज़म है। आप ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कलकला करेंगे, कलकला करके अदा करेंगे इसको। माज़ा अजब तुमुल मुरसलीन। ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. من المفلحين. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. रापुर होगा, ठीक है। वयख्तार, ता को नहीं पुट करना, आपने रॉ को पुट करना है। मा कान लहुमुल खियरा, खियरा
सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम आज हम तज़किरा पढ़ेंगे पीछे हमने कुछ कौमों के वाक़यात पढ़े
کچھ انبیاء علیہ السلام کے احوال پڑھے، ہم نے ڈفرنس دیکھا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں اور ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور جو حق کو دیکھنے کے بعد بھی کسی بھی وجہ سے، درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، کسی دنیاوی مفادات کو ترجیح دینے کے لیے حق کا انکار جو کرنے والے ہیں، دنیا کی جو متاع ہے اس پر اور جو زینت ہے اس پر اترانے والے، اور جو اس کو پانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، یہ ساری کیٹیگریز ہم نے دیکھی۔ اب ہم تذکرہ پڑھیں گے قیامت کا، کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا اور کس کیٹیگری کے لوگ کس حال میں ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن يُنَادِيهِمْ، وہ پکارے گا ان کو۔ کون پکارے گا ان کو؟ اللہ تعالیٰ پکاریں گے ان کو۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، کن کو پکارے گا؟ وہ لوگ جو شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اپنی ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر، اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر، خواہشات نفس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور حق کو دیکھنے کے بعد بھی حق کا انکار کیا کرتے تھے، اور گمان کیا کرتے تھے کہ جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ کوئی ان کے مددگار ثابت ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ، پس فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اینا، کہاں ہیں، شرکائی، میرے شریک، الذین، وہ جن کا کنتم تھے تم، تزعمون، دعویٰ کیا کرتے۔ اور یہ دعویٰ کب کا تھا؟ یہ جب دنیا کی زندگی تھی، تو دنیا کی زندگی کے اندر جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تعلیمات پر عمل کرو، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ انا ربکم الاعلی، یعنی کہ یہ جیسا فرعون کی جو سٹیٹمنٹ تھی، جو اپنے آپ کو سیاسی اور قانونی طور پر مطلق العنان سمجھا کرتا تھا اور اپنے آپ سے بالا تر کسی کو نہیں سمجھتا تھا، یہی حالات آج کل کے بھی ہیں کہ ہر انسان نے اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر چاہے وہ کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کی پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ چرند پرند ہوں یا جانور ہوں یا سورج چاند ستارے یا آگ کی پرستش کرنے والے ہوں، جن کو بھی وہ شریک ٹھہرا رہے تھے اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے قیامت کے روز یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی تھا، مطلب اگر تم اپنے حق میں، اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، تو پھر ہمیں ہمارے شریک جو ہیں وہ بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ پھر اب وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں عذاب سے بچائیں؟ قالا، تو کہیں گے الذین، وہ لوگ کے حق ثابت ہو چکا، علیہم، جن پر، القول، حکم، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، یہ ہیں، الذین، وہ لوگ جنہیں اغوینا، گمراہ کیا ہم نے، اغویناہم، گمراہ کیا ہم نے ان کو، کما، جس طرح، غوینا، ہم گمراہ ہوئے، تبرأنا، ہم بیزار ہوتے ہیں، الیکا، تیری طرف، ما، نہیں، کانو، تھے وہ، ایانا، خاص ہماری، یعبدون، عبادت کرتے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب حکم کا ثابت ہو چکا ہوگا، یعنی کہ عذاب کا حکم جو ثابت ہو چکا ہوگا، وہ عذاب ان کو فیصلہ کن حد تک پہنچ چکے ہوں گے کہ اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا یا وہ جہنم میں رسید کیے جائیں گے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ تو کس طرح سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو
اپنے آپ کو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم فرما روا ہیں، ہم مطلق العنان ہیں، جس طرح سے نمرود نے دعویٰ کیا، جس طرح سے فرعون نے دعویٰ کیا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اور پھر اپنی ہی پرستش کروائی، اپنی ہی پوجا پاٹ کروائی. تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم فرعون کی بات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو پیچھے کے ہم نے اسباق پڑھے، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا کلمہ بلند کیا تو وہاں کے درباریوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اے فرعون، یہ تمہیں تمہارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی اور قانونی بالادستی اس کو حاصل تھی، لیکن وہ کسی حد تک کائنات کے خالق اور مالک کو مانتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ بتوں کی معبود پوجا کیا کرتا تھا. اور اسی طرح فرعونیوں کے اندر گائے کی پوجا بھی تھی اور وہ سورج کا اتار سمجھا کرتے تھے، اسی طرح وہ ان کو معبود بناتے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح سے ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم خود بھی گمراہ تھے اور ہم نے ان کو بھی گمراہ کیا. آج ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں ان سب سے جنہیں ہم پوجا کرتے تھے اور جو ہمیں پوجتے تھے. وقیلا، اور کہا جائے گا، ادعو، بلاؤ، شرکاءکم، اپنے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے ان کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اپنے وہ شریک جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے آج تم ان کو پکارو. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو پکاریں گے. فلم، پس نہیں، یستجیبو، وہ جواب دیں گے، لہم، ان کو، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب. تو وہ کیوں ان کو جواب نہیں دیں گے؟ مطلب جن کو شریک ٹھہرایا تھا، جیسے فرعون کو سمجھ لیں یا نمرود کو سمجھ لیں، یا اسی طرح سے سو کالڈ یہاں پر اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں ہمارے انڈو پاک میں جن کو بزرگان دین ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یا پھر کرسچینٹی کے اندر دیکھ لیں یا یہودیت کے اندر دیکھ لیں، تو جن کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو تم پکارو جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو پکاریں گے. تو جب وہ ان کو پکاریں گے تو نہ تو جن کو شریک ٹھہرایا گیا وہ جواب دیں گے اور نہ ہی شرک کرنے والے جواب دے سکیں گے. کیوں؟ اس وقت دہشت ہی اس قدر ہوگی عذاب کی. تو وہ کیا کہیں گے؟ لو، کاش، وہ تمنا کریں گے، کاش انہم، یہ کہ وہ کانو، ہوتے، یہتدون، ہدایت یافتہ. اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت آئی تو ہم نے اس ہدایت پر لبیک کہا ہوتا اور ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے ہوتے. وَيَوْمَ، اور جس دن، ینادیہم، وہ پکارے گا ان کو. کون پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ پکارے گا ان کو. کن کو؟ کافروں کو. فَيَقُولُ، تو فرمائے گا، ماذا، کیا، اجب تم، جواب دیا تم نے، المرسلین، رسولوں کو. تو اللہ تعالیٰ پکار کے اس دن کافروں سے کہے گا کہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا؟ فعمیت، بس نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے یا ان کو کوئی چیز سجائی نہ دے گی، علیہم، ان پر، انباء، خبریں، یومئذ، اس دن، فہم، پھر وہ، لا، نہیں، یتساءلون، آپس میں پوچھ سکیں گے. تو اس دن ان کو کچھ خبر نہیں ہوگی، وہ بالکل ہی اندھے بہرے ہو جائیں گے اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکیں گے. فاما، سو لیکن، من، جس شخص نے، تابہ، توبہ کر لی، اور یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہے، یعنی کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی طریقے سے شریک ٹھہراتا رہا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا رہا، روگردانی کرتا رہا، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا، اس نے پچھتاوا محسوس کیا، ریگریٹ فیل کیا، اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے دنیا میں ہی توبہ کر لی. وآمن، اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے. یعنی کہ یہاں پر کیا ہے کہ صرف ایمان قابل قبول نہیں ہے، ایمان کو ثابت کرنے کے لیے عمل سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے اور عمل انتہائی ضروری ہے. اس نے توبہ کی، پھر اس کے بعد وہ ایمان لے آیا اور پھر اپنے نیک عمل سے یہ ظاہر کیا کہ وہ واقعی ہی اپنی توبہ میں سچا ہے. فعسا، تو امید ہے،
ان کے یکونا ہو من المفلحین نجات پانے والوں میں سے، تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات پانے والوں میں شامل کر دے۔ وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یختار اور وہ منتخب کرتا ہے۔ یہاں پر اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف، آپ کی رسالت کی طرف، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ اپنے اختیارات میں کلی اختیارات رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ ما یشاء و یختار اور وہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، یعنی کہ اپنے رسالت اور نبوت کے فریضے کو پورا کرنے کے لیے وہ جس بھی انسان کا چاہے وہ اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ ماں نہیں کانا ہے لہم ان کو الخیارہ اختیار، اور ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، کن کو اس کا اختیار نہیں ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کسی کو اختیار نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری کس انسان کو سونپنی ہے۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، و تعالی اور بہت بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ اور آپ کا رب یعلم وہ جانتا ہے، ما جو تکنو تم چھپاتے ہو، صدورہم اپنے سینوں میں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی وہ جانتا ہے، اور جو ظاہر ہم کرتے ہیں، جو عمل سے ظاہر ہو یا زبان سے ظاہر ہو، جو بھی ہم ظاہر کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہر چھپی بات اور ہر ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ وہوا اور وہ اللہ ہے، وہوا اور وہ اللہ ہے، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی ہے۔ تو اللہ ہی ہے جو واحد اکیلا معبود ہے، لائق عبادت ہے، لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں، فی الاولا فی میں اولا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الحکم حکم یعنی کہ اسی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ دنیا کس لیے دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ مان لو کہ جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور معبود حقیقی ہے اور واحد و برحق ہے اپنی، اور وہی لائق عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کا حکم چلتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ برزخ میں ہو، چاہے وہ آنے والی اگلی دنیا میں ہو، قیامت کے دن میں ہو، حکم صرف اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف مجھے اور آپ کو لوٹ کر جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فرما بردار ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔